ہمارے ٹاؤن میں دو بھائی ساتھ ساتھ رہتے تھے، عطا اللہ اور ضیاء اللہ۔ ہم لوگوں کا زیادہ آنا جانا چاچا عطا اللہ کے گھر تھا اور وہ بڑے چھوٹوں سب کے چاچا عطا تھے۔ میں بھی انہیں چاچا عطا ہی کہتی تھی۔ چاچا عطا بہت مہربان، ہر ایک کا خیال رکھنے والے، محلے میں ہر کسی کے دکھ سکھ پہ سب سے پہلے پہنچ جانے والے انسان تھے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ تو دوستی تھی ہی، چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ پیار کرنے والے تھے۔ ان کی ایسی تمام اچھی باتوں کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ پسندیدہ بات تھی وہ یہ کہ وہ اپنی ماں کا بہت احترام کرتے تھے۔ اس لحاظ سے بڑے خوش نصیب تھے کہ ان کی بیوی بھی اپنی ساس سے بہت محبت کرتی تھی۔ ساتھ والے گھر میں دوسرے بھائی چاچا ضیاء کی فیملی آباد تھی۔ وہ لوگ بھی انتہائی سلجھے ہوئے اور پیار کرنے والے لوگ تھے۔ چاچا ضیاء ریٹائرڈ انسان تھے، وہ بھی محلے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے۔ ان کے گھر کے سامنے ہمارے ٹاؤن کا بڑا چوک تھا۔ ہمارے ٹاؤن کی تقریباً ساری دکانیں اسی چوک میں تھیں۔ چاچا ضیاء گرمیوں کے موسم میں عصر کی نماز کے بعد پانی کا چھڑکاؤ کر کے گھر کے سامنے والے چوک کو ٹھنڈا کر لیتے اور پھر عشاء تک وہاں محلے کے بڑے بوڑھے مل کر بیٹھتے۔ سردیوں میں موسم میں وہ اپنے گھر کے سامنے کی صفائی بلدیہ والے جمعداروں سے اپنی نگرانی میں کروا کے سیمنٹ والے بینچ کے سامنے سیمنٹ کی میز پر اخبار لے کر بیٹھے ہوتے تھے۔ 11 بجے تک ٹاؤن کے بزرگ ریٹائرڈ لوگ ان کے پاس پہنچ چکے ہوتے تو مل کے اخبار پڑھتے، خبروں پہ بحث مباحثہ ہوتا، محلے کے معاملات زیر غور لائے جاتے۔ اگر کسی غریب گھرانے کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، مثلاً کوئی بیمار ہے یا کسی کی بچی کی شادی ہے، تو مالی طور پہ مدد کے لیے لائے عمل ترتیب دیا جاتا۔ دونوں بھائی اور ان کی فیملیز بہت اچھی تھیں، لیکن ان کی والدہ اپنے چھوٹے بیٹے چاچا عطا کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتی تھیں۔ وہ دوسرے بیٹے کے گھر بھی جاتی تھی، لیکن وہاں چند دن ہی رکتی اور پھر چھوٹے بیٹے کے پاس واپس آ جاتی۔ بڑے بھائی کو اس بات پہ دکھ ہوتا کہ ماں میرے پاس رہنا کیوں پسند نہیں کرتی۔ ایک مرتبہ مجھے کچھ کام تھا چاچی سے، میں ان کے گھر گئی تو ساتھ والے گھر رہائش پذیر اپنے جیٹ کے گھر گئی ہوئی تھی۔ میں بھی ان سے ملنے دیوار کی دوسری طرف چاچا ضیاء کے گھر کی طرف چلی گئی۔ ادھر گئی تو وہاں اچھی رونق لگی ہوئی تھی۔ ان کی بوڑھی والدہ، جو کہ اس وقت تک اتنی بوڑھی ہو چکی تھی کہ انہیں آنکھوں سے نظر تک نہیں آتا تھا، وہ بھی ادھر ہی تھی۔ چاچا ضیاء بھی والدہ کے پاس تھے اور پوتے پوتیاں دونوں بہویں بھی ساتھ ہی موجود تھیں۔ دادی نیچے صحن میں ہی چارپائی پہ بیٹھی ہوئی تھیں اور چھڑی کے ساتھ سب کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہی تھیں۔ مجھے نیچے اتارو، اوپر بہت سردی ہو گئی ہے۔ سارے گھر والے انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ماں آپ نیچے ہی تو ہیں، یہ دیکھیں ہم نلکا گھیر رہے ہیں، اوپر تو ہینڈ پمپ نہیں نا۔ لیکن اماں کو ایک ہی رٹ، تم لوگ میرے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ چارپائی دیکھو۔ وہ چارپائی کو ہاتھ لگا کے بولی، یہ اوپر ہی پڑی ہوئی ہوتی ہے اور میں اسی پر ہی اوپر ہی بیٹھی ہوں، مجھے ایسے ہی تو سردی نہیں لگ رہی نا، تم سب جھوٹ بول رہے ہو، بس مجھے نیچے اتارو۔ آخرکار ماں نے کہا، عطا کو میرے پاس بھیجو، بس وہی میری بات مانتا ہے، تم سب میری بات نہیں سنتے۔ اسی وقت چاچا عطا آفس سے چھٹی لے کر گھر پہنچے تو ماں سے ملنے سیدھے بڑے بھائی کے گھر ہی پہنچ گئے۔ وہاں دیکھا تو ماں پکار رہی ہے کہ بس مجھے عطا ہی سے بات کرنی ہے، تم سب مجھے پاگل بنا رہے ہو۔ چاچا عطا نے اندر آتے ساتھ ہی پہلے اپنی ماں کو بغلگیر ہو کے ان کا ماتھا چوما، ہاتھ چومے، پھر پوچھا کہ کیوں سارے اکٹھے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ مجھے آج تک یاد ہے، ماں نے کہا، شکر ہے تو آ گیا ہے میرا بچہ، مجھے نیچے اتار، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ یہ سارے میری بات نہیں مانتے۔ ماں یہ کون سی بڑی بات ہے، میں ابھی اپنی ماں کو نیچے لے کے جاتا ہوں۔ چاچا عطا نے ماں کو ایسے اٹھا کر سینے سے لگایا جیسے کبھی ان کی والدہ انہیں لگاتی ہوں گی۔ انہیں دونوں بازوؤں میں بھر کے سین کے 3-4 چکر لگوائے اور پھر اسی چارپائی پر احتیاط سے لٹا دیا، پیچھے تکیہ درست کیا اور کہا، یہ لیں آپ نیچے پہنچ گئیں، اب ٹھیک ہے نا ماں؟ اللہ تمہیں زندگی دے، اللہ تم سے راضی ہو، شکر ہے تم آ گئے تھے، نہیں تو میں آج سردی سے اوپر ہی مر جاتی۔ یہ لیں جی، اتنی سی بات ہے ماں کو راضی کرنا۔ یہ ہنر اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو بھی دیں کہ بوڑھوں کو کیسے راضی کرنا ہے۔ اور یہ سچ ہے، کئی مرتبہ بوڑھے والدین کو سمجھانا اور سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ بس تھوڑی سی عقل، تھوڑی سی محبت، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک خدا اور ایک ماں، یہ تو راضی ہونے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔